اصول یہ اصل کی جمع، کس کی جمع؟ اصل کی۔ یہ عبارت کا پہلا حصہ ہے آج کے سبق کا، توجہ ہے، اور اس کا عنوان ہے تحقیق لفظ اصول۔ تحقیق لفظ اصول، اصول الفقہ تھا نا، صحیح؟ تو اب اصول کی تحقیق کیا ہے؟ فل اصول جمع اصل، کہتے ہیں اصول کس کی جمع ہے؟ اصل کی جمع ہے۔ یہ ایک اعتراض کا بھی جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے کہا کہ پہلے ہم تعریف اضافی کریں گے۔ تعریف اضافی نام ہے مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کرنے۔ تو مضاف جو ہے وہ اصول ہے، وہ کیا ہے؟ اصول ہے، اور یہاں اس نے معنی کیا ہے اصل کا، جو کہ مفرد ہے، اصول جمع ہے، سمجھے؟ کہا کہ فل اصول جمع اصل، اصول یہ اصل ہی کی جمع ہے، تو مفرد کی تعریف جب ہو گئی تو جمع کی تعریف بھی سمجھ میں آ جائے گی، سمجھے؟ یہ بات ختم۔ کہتے ہیں وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ الشَّيْءُ، وَهُوَ اور یہ اصل، فی اللغت لغت میں، ما اس چیز کو کہا جاتا ہے، یبتنا کہ بنیاد رکھی جائے، علیہ اس چیز پر، علیہ کی ضمیر ما کی طرف جا رہی ہے، الشیء دوسری چیز کا۔ تو چیزیں ہو گئی دو، کتنی؟ دو۔ غور کرنا، نیچے دیکھنا، ما وہ چیز، سمجھے؟ الشیء دوسری چیز، جس چیز کا ذکر پہلے ہے وہ چیز پہلے ہے، اور جس چیز کا ذکر بعد میں ہے وہ بعد میں ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ ما سے مراد شے اول ہے، الشیء سے مراد شے ثانی ہے۔ یبتنا علیہ، علیہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما کی طرف، یعنی پہلی شے کی طرف یا دوسری کی طرف؟ پہلے کی طرف، پہلی چیز کی طرف، سمجھے؟ اب ترجمہ یہ نکلا کہ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ، یہ اصل جو ہے لغت کے اندر ما اس شے کو کہتے ہیں، یبتنا کہ بنیاد رکھی جائے، علیہ اس چیز پر، الشیء دوسری چیز کی، سمجھے؟ تو جو شے اول ہے وہ پہلے ہے، جو شے ثانی ہے وہ بعد میں ہے، جو شے اول ہے وہ نیچے ہے، جو شے ثانی ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ جو اوپر ہو گئی تو اس کی بنیاد ہو گئی نیچے والی چیز پر، نہیں سمجھے؟ جو چیز اوپر ہو گئی بنیاد ہو گئی اس کی، کس پر ہو گئی؟ نیچے والی چیز، اور جو چیز اوپر ہے وہ ہے الشیء، جو نیچے ہے وہ ہے ما، سمجھے؟ یہ نہیں سمجھے؟ لیکن ایک قید لگا دیا گیا جو ماتن نے نہیں لگائی تھی۔ کہتا ہے من حیث انہ یبتنا علیہ، من حیث انہ یبتنا علیہ، اس حیثیت سے انہ یبتنا علیہ، کہ یہ جو پہلی چیز ہے، یہ جو دوسری چیز ہے، یہ جو یبتنا بنیاد رکھی جاتی ہے اس دوسری چیز کی، علیہ اس پہلی چیز پر، سمجھے؟ حیثیت کی قید لگائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ قید حیثیت، سمجھے؟ اصل میں یہ قید اس لیے لگائی، غور کرنا، توجہ کرنا، تاکہ ایک اعتراض کا جواب ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اعتراض کا جواب۔ اشرا سمجھے؟ وہ یہ ہے کہ اصول الفقہ ہے، اصول الفقہ، سمجھے نا؟ تو فقہ اس کی ابتنا کس چیز پر ہے؟ اصول پر ہے، کیونکہ فقہ نام ہے مسائل کا، سمجھے؟ اور مسائل کی بنیاد کیا ہوتے ہیں؟ دلائل ہوتے ہیں، صحیح ہے؟
تو مسائل جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں دلائل پر. نہیں سمجھے؟ تو مسائل فقہ یہ شے ثانی ہے، اصل یہ شے اول ہے، یا اصول یہ شے اول ہے. اب اصول الفقہ، اصول الفقہ کہتا ہے کہ اصول فقہ کی یہ تعریف جو آپ نے کی ہے، یا اصول کی یہ تعریف جو آپ نے کی ہے، ما یبتنی علیہ غیر، یہ تعریف من کل الوجوہ ثابت نہیں آ رہی ہے، صادق نہیں آ رہی ہے. سمجھے؟ اس لیے کہ ایک ہے اصول فقہ، توجہ ہے، ایک ہے فقہ اور ایک ہے علم کلام. توجہ ہے. فقہ کی جو بنیاد ہے وہ تو اصول پر ہے. وہ کس پر ہے؟ اصول پر. فقہ کی بنا بنیاد وہ کس چیز پر ہے؟ فقہ ثابت ہوتا ہے دلائل سے، وہ اصول ہے. لیکن خود علم فقہ، خود علم فقہ جو کہ نام ہے دلائل اربع کا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اصول کس چیز کو کہتے ہیں؟ دلائل اربع کو کہتے ہیں. خود ان کا وقوف جو ہے وہ علم کلام پر ہے، علم توحید پر ہے. یعنی قرآن سنت اجماع قیاس کو آدمی تب مانتا ہے جب وہ توحید، ذات، صفات، قیامت وغیرہ کو کیا کرتا ہے؟ اس سے پہلے مانتا ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے. تو لہذا یہ کہنا کہ فقہ اور مسائل اور احکام ایک ہی چیز ہے، ان کی بنا جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ اصول پر ہے، یعنی دلائل اربع پر ہے. تو دلائل اربعہ یہ کیا ہو گئے؟ شے اول. مسائل ہو گئے شے ثانی. تو جس چیز کو آپ نے بنیاد بنایا وہ ہے اصول. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. وہ کیا ہے؟ اصول ہے. اصول ہے. آپ نے اس کو اصول کہا. توجہ ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ اصول نہیں ہے، یہ فروع ہیں. کیا فروع ہے؟ فروع کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود مبنی ہیں. کتاب، سنت، اجماع، قیاس خود مبنی ہے کس چیز پر؟ علم توحید پر. علم توحید پر، ذات و صفات پر، علم معاد پر. انسان اللہ کو مانے گا، اللہ کے لیے صفت کلام کا اقرار کرے گا، قیامت کو مانے گا. سمجھے نا؟ تب جا کے جو ہے قرآن سنت کو مانے گا، اجماع قیاس کو مانے گا. اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو وہ قرآن کو کیسے مانے گا؟ وہ حدیث کو کیسے مانے گا؟ خدا کو نہیں مانے گا تو رسول کیسے مانے گا؟ رسول نہیں مانے گا تو حدیث کیسے اس کی مانے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے. تو دلائل اربع، اصول فقہ کے، یہ خود فروع ہے علم توحید کے، علم ذات و صفات کے. ان کو اصول کہنا غلط ہے. اعتراض سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے. وبعبارت اخرى، آسان الفاظ میں مختصر کر کے یوں کہو کہ اصول الفقہ میں اصول کا معنی ہے دلائل، جیسا کہ آگے آ رہے ہیں. فقہ کا معنی ہے مسائل. مسائل پڑے ہوئے ہیں دلائل پر، یعنی مسائل تب ثابت ہوں گے جب دلائل ہوں گے. دلائل چار ہیں، یعنی ان کے ارکان: کتاب، سنت، اجماع. ان کو تم نے مسائل کے لیے کیا بنایا؟ اصول بنایا. حالانکہ یہ دلائل تو خود فروع ہے علم ذات و صفات کے لیے، توحید کے لیے. وجود باری تعالیٰ ہوگا، مانے گا، تب جا کے یہ اصول مانے. تو یہ تو ان اصول کا ماننا وہ مبنی ہے کس چیز کے اوپر؟ توحید پر. سمجھے؟ نہیں سمجھ گئے. کا حیثیت کی قید لگاؤ. کیا حیثیت کی قید لگاؤ؟ اس حیثیت سے یہ اصول ہیں
کہ کی بنا کہ ان اصول کے اوپر بنا ہے فقہ. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. مثال سے سمجھو. اب کیا اب باپ جب کہا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے, کوئی اولاد ہے. یہ اب اپنی اولاد کے لیے اصل بنے گا یا فرع بنے گا؟ اصل بنے گا نا. لیکن یہ اب خود فرع بھی ہے. اس کا اصل اوپر ہے جو کہ باپ ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. تو اب بالنسبت الی الابن اصل ہے. سمجھے؟ والاب بالنسبت الی ابیہ الی الجد یعنی فرع. سمجھے؟ اب دلائل اصول بالنسبت الی المسائل الی الفقہ اصل وبالنسبت الی علم التوحید فرع. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. وبعبارت اخرى ثالثہ یوں کہیں گے کہ ایک فرع ہے دو اصل ہے. کیا؟ ایک فرع ہے دو اصل. فرع ہے فقہ اور اصل دو اوپر ہیں. پہلا اصل جو قریب ہے وہ دلائل ہے, دوسرا اصل جو اوپر ہے اس سے بھی علم توحید ہے. سمجھے؟ یہ جو دلائل ہے قرآن سنت اجماع قیاس, یہ اصل اس حیثیت سے بنتے ہیں کہ ان فقہ کے مسائل کی بنا بنیاد وہ انہی دلائل پر ہیں. من حیث اس حیثیت سے. اس لیے یہ قید لگا. نہیں سمجھا؟ دیکھو وهو في اللغة ما يبتنى عليه الشيء. یہ سمجھا نا؟ من حیث اس حیثیت سے انه یبتنى علیہ. من حیث اس حیثیت سے انه یبتنى علیہ. ترجمہ کیسے کیا میں نے بتاؤ سے کھلا. اس حیثیت سے انه یہ شیء اول یبتنى علیہ مبنی ہے اس دوسری چیز پر. انه کی زمین کدھر جا رہی ہے؟ دوسری چیز کی طرف. کیا؟ انہو یہ جو دوسری چیز ہے یبتنا بنیاد رکھی جاتی ہے اس کی. یبتنا کا جو فاعل ہے وہ ہو کی طرف جا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ بنیاد رکھی جاتی ہے اس دوسری چیز کی علیہ اس پہلی چیز پر, کیونکہ اس میں علیہ کا معنی آ رہا ہے نا دوسری چیز کے اوپر. تو پہلے وہ چیز ہوتی ہے جو نیچے ہو, پھر دوسری چیز ہوتی ہے اس کے اوپر رکھی جاتی ہے. وجود میں وہ مقدم ہے. کیا؟ وجود میں وہ مقدم ہے. نہیں سمجھے؟ جو پہلے رکھی جاتی ہے, کیونکہ آپ جب دیوار کھڑی کریں گے تو بنیاد پہلے یا اوپر سے دیوار شروع کرو گے. عبداللہ سمجھا؟ عبداللہ وہی تھی آغاز آپ نے اخلاص کے نور خبر عمرست کا بحاظ القید. سمجھے؟ وہ بحاظ القید توجہ ہے. کہتے وہ بحاظ القید اس حیثیت والی قید کے ذریعے سے خرج ادلۃ الفقہ نکل گئے. ادلۃ الفقہ کیا نکل گئے؟ فقہ کے دلائل. نہیں سمجھے؟ قرآن سنت اجماع قیاس من حیث اس حیثیت سے نکل گئے ہیا تبتنا علی علم توحید کہ ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے علم توحید پر, یا ہیا تبتنی علی علم توحید کہ یہ مبنی ہے علم توحید پر. ٹھیک؟ یعنی یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے کہ ادلۃ الفقہ جو ہے وہ خود جو ہے کیا ہے؟ فروع ہے, مبنی ہے علم توحید پر. نہیں سمجھے؟ اور ان کا اصول علم توحید ہے. لہذا آپ ان کو کیسے اصول بناتے ہو؟ یہ تو خود فروع ہیں علم توحید کے, کیونکہ قرآن سنت کو آدمی تب مانے گا جب توحید کو مانے گا. کہتا یہ اعتراض ہم نے حیثیت والی قید کے ساتھ کیا کر دیا؟ دفع کر دیا, کیونکہ ہم نے حیثیت کے ساتھ اس کا رخ موڑ دیا ایک طرف. سمجھے نا؟ جس طرح کہ اب کہہ کر ہم نے اس کا رخ موڑ دیا ابن بیٹے کی طرف.
ہم نے اس کو اب کہا ہے. کیا کہا ہے؟ اب کہا ہے. اگرچہ وہ خود بھی کسی کا ابن ہے لیکن ہم نے اور خود فرا ہے، لیکن ہم نے جب اس کا نام اب رکھ دیا ادھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من لہ الابن، بیٹے کی طرف یا من لہ الولد، بیٹا یا بیٹی. نہیں سمجھے؟ فإنها بهذا الاعتبار فروع لا اصول، کیونکہ یہ اس اعتبار سے فروع ہیں، اصول نہیں ہے. بات سمجھی؟ اعتراض ہوا کہ یہ قید حیثیت والی جس کا آپ نے اتنا فائدہ بیان کیا یہ تو آپ نے بڑھا دی ہے، ماتن نے تو یہ قید نہیں بڑھائی. سمجھے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ حیثیت کی قید جو ہے وہ اضافیات میں ضروری تو ہے، لیکن شہرت کی بنا پر اس کو عموماً کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. کیا یہ قید ضروری ہے لیکن شہرت کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ اعتراض اوپر بھی ہو رہا تھا کہ آپ نے حیثیت کی قید لگائی حالانکہ ماتن نے نہیں لگائی تھی. تو جواب دیا کہ اس لیے ہم نے حیثیت کی قید لگا دی تاکہ اعتراض کیا ہو جائے؟ دفع ہو جائے. یہاں پر پھر اعتراض ہوا کہ جب حیثیت کی قید کتنی ضروری ہے تو پھر ماتن نے یہ قید کیوں نہیں لگائی؟ کہا شہرت کی بنا پر. شہرت منطقی کیوں کہ ہاں یہ مشہور ہے، یہ حیثیت کی قید منطقی لگاتے ہیں. سمجھے؟ وقید الحیثیت، اور حیثیت کی جو قید ہے لا بد منہ، ضروری ہے یہ حیثیت کی قید فی تعریف الاضافیات ہے، اضافیات کی تعریف میں، یعنی ان امور کے اندر جن کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز کے تصور سے دوسری چیز کا تصور خود بخود ذہن میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اضافیات. جس طرح کے اب کے تصور سے ابن کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. یہ اضافیات، اضافی چیزیں وہ چیزیں کہ ایک کا مفہوم جب آپ سوچیں گے تو دوسرے کا مفہوم خود بخود آئے گا. الا انه كثيرا ما يحذف، لیکن اکثر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے لشہرت امرہ، اس کے معاملے کے مشہور ہونے کی وجہ سے. اس کا معاملہ مشہور ہے منطقیوں کے نزدیک، تو انہوں نے اس کو جو ہے کیا کر دیا ہے، کبھی کر بھی دیتے ہیں ذکر، کبھی نہیں کرتے. پہلی بات ختم. صحیح ہے؟ یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں سمجھے؟ ثم نقل الاصل، یہاں سے عبارت کا دوسرا حصہ ہے آج کے سبق کا. اصل کا لغوی معنی اوپر ذکر ہوا نا، ما یبتنا علیہ الشیء من حیث انه یبتنا علیہ. اب اصل کا عرفی معنی یا اصطلاحی معنی اس کو ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں ثم نقل الاصل، پھر نقل کیا گیا ہے اصل کو فی العرف، عرف میں، الی معان اخرى، دوسرے معناؤں کی طرف. مثل الراجح، جیسے کہ کبھی کبھی اصل کا معنی ہوتا ہے راجح. صحیح ہے؟ والقاعدۃ الکلیۃ، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے قاعدہ کلیہ. والدلیل، کبھی کبھی جو ہے اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثل الراجح. سمجھے؟ مثلا یوں کہتے ہیں، جامی والے نے کہا والاصل فیہ ان یلی الفعل، والاصل فیہ ان یلی الفعل، اصل اس فاعل میں یہ ہے کہ یہ فعل کے کیا ہو، قریب ہو. نہیں سمجھے؟ سمجھ. والاصل فیہ اے الراجح، بہتر اور راجح بات یہ ہے کہ فعل کے ساتھ ملا ہوا، کہ یہ فاعل جو ہے یہ کس کے ساتھ ملا ہوا، یعنی فعل ہو پھر فاعل کا ذکر. نہیں سمجھے؟ والقاعدہ الکلیہ، کبھی کبھی اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہتے ہیں کل فاعل مرفوع اصل من اصول النحو. نہیں سمجھے؟ کل فاعل مرفوع کا جو قاعدہ ہے یہ کیا ہے؟ نحویوں کے اصول میں سے ایک اصل ہے، یعنی ان کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے. جو قواعد کلیہ نحویوں نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے. یہاں اصل کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کلیہ کے معنی میں. والدلیل، کیا؟ والدلیل اصل المسألۃ، دلیل المسألۃ پڑھائے ہو. نہیں سمجھے؟ اصل المسألہ کا معنی کیا تھا؟ دلیل المسألۃ. سمجھے؟ اصل الصلاۃ اقیموا الصلاۃ.
کیا اصل الصلاۃ یعنی دلیل نماز کی فرضیت کی وجوب کی وہ کیا ہے اقیم الصلاۃ. تو وہاں کیا ہے اصل الصلاۃ یعنی اے دلیل وجوب الصلاۃ. فذهب بعضهم پڑھو عبارت آگے. فذهب بعضهم الى ان المراد به ها هنا الدليل واشار المصنف الى ان النقل خلاف الاصل ولا ضرورت فی العدول. اب عجیب بات کرتے ہیں یہاں سے توجہ ہے کہ نہیں. یہ عبارت کا تیسرا ہے. کہتا ہے آپ نے اصل کا لغوی معنی بھی یاد کر لیا صحیح جی. ما یبتنا علیہ الشیء من حیث انه یبتنا علیہ یا ما یبتنا علیہ غیرہ جی صحیح ہے. ایک ہی مطلب ہے وہ چیز کہ جس پر دوسری چیز کی کیا رکھی جائے بنیاد رکھی جائے. ابتنا ہو. پھر ابتنا کی کتنی قسمیں بنائی؟ دو. ابتنا حسی اور ابتنا عقلی. ابتنا حسی کی مثال پیش کی جس طرح کے چھت جو ہے یہ کس چیز کے اوپر ہے؟ دیواروں پر. دیوار کا اوپر کا حصہ یہ کیا ہے نیچے کے حصے کے اوپر کھڑا ہوا ہے صحیح ہے. دوسری قسم ابتنا کی کیا تھی؟ ابتنا عقلی. ابتنا عقلی جس طرح کے مسائل کی بنا کس چیز کے اوپر؟ دلائل کے اوپر صحیح جی. اب جو معنی لغوی ہے گویا کہ اس کے دو فرد بنائے جی. کتنے فرد بنائے؟ ابتنا حسی ابتنا عقلی. ابتنا حسی وہو ظاہر. متن والے نے تو اتنا کہہ دیا کہ اس کی مثال پیش ہی نہیں کرتا ہوں اس کو تو ہر کوئی سمجھ جائے گا جی. سمجھے نا کہ چھت کھڑی ہے دیواروں کے اوپر تو دیوار جو ہے وہ کیا ہو گئے نہیں سمجھے. اور دوسرا کیا ہے؟ ابتنا عقلی. ابتنا عقلی یعنی جس طرح کے مسائل کی بنا کس چیز کے اوپر دلائل سمجھے. تو ابتنا کی دو قسمیں بنا کر لغوی معنی لے کر اس کی دو قسمیں بنا کر پھر ایک معنی اس کا کیا ہے دلیل. صحیح ہے نا. تو اس کے لغوی معنی میں دلیل کا معنی کیا ہے رکھا ہوا ہے. توجہ ہے. جو عرفی اور اصطلاحی معنی پیش کیا اس میں بھی دلیل کا معنی ہے. اس میں بھی دلیل کا معنی ہے راجع قاعدہ کلی یا دلیل اور بھی معنی کی لیکن اس میں بھی دلیل ہے. اب اختلاف اس بات میں ہے توجہ کرنا کہ یہاں پر اصول الفقہ کے اندر یہاں پر اصول سے مراد معنی لغوی کے اعتبار سے دلیل ہے یا معنی اصطلاحی کے اعتبار سے دلیل ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس پر تو دونوں فریقین اصولیین کے متفق ہیں کہ اصول کا معنی دلیل ہی ہے. کیا کا معنی دلیل ہی ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے دلیل ہے یا اصطلاحی معنی کے لحاظ سے. صحیح ہے. اگر لغوی معنی کے اعتبار سے لیں تو بھی لیا جا سکتا ہے اگر اصطلاحی معنی کے اعتبار سے لیں تو بھی لیا جا سکتا ہے. شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اصطلاحی معنی لے کر دلیل مراد دی ہے یعنی یوں کہا ہے کہ اصول الفقہ کے معنی ہے دلائل الفقہ سمجھے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد قاعدہ کلیہ یا دوسرے معنی تو ہو سکتے ہی نہیں ہیں لہذا ڈائریکٹ معنی کون سا کریں گے؟ دلیل والا کریں گے. فرماتے ہیں کہ ماتن مصنف نے بھی معنی تو یہی کیا ہے لیکن لغوی معنی لے کر پھر دلیل کا معنی لیا ہے. تھوڑا بات کو گھما کے پیش کیا ہے ماتن نے کیونکہ لغوی معنی کے اندر پھر کچھ تحقیق اور تنقیح کرنی پڑے گی کہ لغوی معنی کے لحاظ سے تو ابتنا کی کتنی قسمیں تھیں؟ دو قسمیں حسی اور عقلی. اب معنی جب دلیل کا لے رہے ہیں ماتن بھی تو لازمی بات ہے کہ وہ ابتنا عقلی بنائیں گے ابتنا حسی تو نہیں بنائیں گے. جب ابتنا عقلی بنائیں گے تو اس کے لیے ان کو کوئی قرینہ پیش کرنا پڑے گا. وہ قرینہ بھی انہوں نے پیش کر دیا. قرینہ یہ پیش کیا کہ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ ماہیت حقیقی ہے یا ماہیت اعتباری ہے؟ کہا ماہیت اعتباری ہے. ایک علمی چیز ہے ایک عقلی چیز ہے سمجھے. اور ماہیت اعتباری جو ہوتی ہے وہ اپنے وجود میں کس چیز کی محتاج ہوتی ہے؟ اعتبار معتبر کی.
اور فرض خارج کی کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ فقہ کا ایک جسم ہے خارج کے اندر، جس طرح کے چھت کا ایک جسم ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ماہیت حقیقی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے جس کا وجود فی الخارج ہو، بلکہ ماہیت کون سی ہے؟ یہ اعتباری ہے۔ اب جب یہ ماہیت اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے، اور ایک علمی اور عقلی شے ہے، تو اس کی اضافت جب ہوئی ہے اصول کی طرف یا اصول کی اضافت اس کی طرف ہوئی ہے، ایک ہی مطلب ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ دلائل ہے۔ حقیقی یہ چھت اور دیوار والی مثال نہیں ہے، ابتنا حصی نہیں آئے گی، ابتنا عقلی آئے گی، اور ابتنا عقلی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ فتعین الکوتک للبازگل، سمجھے؟ فتعین الکوتک، پھر کوتک متعین ہو گیا بازگل کے لیے، بات وہی ہو گئی، بات ایسا نہ سمجھا؟ پھر اعتراض ہوگا کہ آخر ضرورت کیا تھی، سمجھے نا؟ آخر ماتن کو ضرورت کیا تھی معنی لغوی لے کر اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کی؟ دارے کہہ دیتے دلیل مانا ہے، کا ضرورت تھی کیا؟ ضرورت تھی ان النقل خلاف الاصل، ان النقل نقل خلاف اصل ہے، نقل لغوی معنی اصل ہے، اصطلاحی معنی عرفی معنی یہ نقل ہے، تو اصل سے استدلال کرنا جبکہ اس سے استدلال ممکن ہو یہ اولا اور بہتر ہے، بلحاظ کس چیز کے کہ نقل کی طرف انسان جائے پھر اس سے استدلال کرے، گویا کہ حقیقت مجاز سے اولا ہے، نہیں سمجھے؟ ساری باتیں آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو نیچے، فذهب بعضهم، تو گئے ہیں بعض حضرات، الى ان المراد، اس بات کی طرف کہ مراد بھی اس سے ہا ہونا یہاں پر الدلیل، اصول سے مراد، سمجھے نا؟ یہاں پر وہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ بعض حضرات دلیل انہوں نے مراد لی ہے کس لحاظ سے؟ معنی عرفی کے لحاظ سے۔ واشار المصنف، اور اشارہ کیا ہے مصنف ماتن نے کس چیز کی طرف؟ الی ان النقل، کہ نقل جو ہے یعنی عرفی اصطلاحی معنی لینا، خلاف الاصل، یہ خلاف ہے کس چیز کے؟ اصل کے، یعنی لغوی معنی کے۔ ولا ضرورت، اور کوئی ضرورت نہیں ہے، فی العدول، باہر نکلنے کی، الیہ، اس عرفی اور اصطلاحی معنی کی طرف تجاوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام جو ہے وہ لغوی معنی سے چل رہا ہے۔ لأن الابتناء، کیونکہ ابتناء کما یشمل الحسیہ، جس طرح کے شامل ہے ابتناء حسی کو، جس طرح کے ابتناء السقف علی الجدران، چھت کی دیواروں کے اوپر، پہلی مثال، و ابتناء اعار الجدار علی اساسہ، دوسری مثال، اور ابتناء بنیاد دیوار کے اوپر کے حصے کی نیچے والے حصے پر بنیاد کے اوپر، و اغصان شجرت علی دوحتہ، تیسری مثال، اور ٹہنیوں کی مثال، تنے کے اوپر دوحہ، تنا، سمجھے نا؟ کذالک، اسی طرح، یشمل الابتناء العقلیہ، یہ ابتناء شامل ہے ابتناء عقلی کو بھی، کا ابتناء الحکم علی دلیلہ، جس طرح کے حکم کا ابتناء اپنی دلیل کے اوپر، حکم ثابت ہوگا تب جب دلیل ہوگی، اس کی ایک ہی مثال دی، آگے اور مثالیں بھی دیتا ہے، سمجھے نا؟ یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے استاد۔ فہا ہونا یحمل علی المعنی اللغوی، تو یہاں پر حمل کیا جائے گا معنی لغوی کے اوپر، کون سے معنی کے اوپر؟ معنی لغوی پر، سمجھے؟ یحمل، حمل کیا جائے گا لفظ اصل کو، لفظ اصل کو کس چیز پر حمل کیا جائے گا؟ معنی لغوی، سمجھے نا؟ اور معنی پھر بھی دلیل ہی کا لیا جائے گا، سمجھے؟ پھر یہ دلیل والا معنی کیسے لیا جائے گا؟ اسی کا جواب دے رہے ہیں، وبالاضافۃ، وبالاضافۃ الی الفقہ، اور جب اس اصول کے لفظ کی اضافت ہوگی کس چیز کی طرف؟ الذی، وہ فقہ، ہوا معنی عقلی، جو ایک عقلی معنی ہے اور ایک عقلی اور علمی چیز ہے، وہ بعبارت اخرى، ماہیت کون سی ہے؟ اعتباری۔ یہ فقہ کیا ہے؟ ماہیت کون سی ہے؟ اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے۔
یعلمو تو یہ بات معلوم ہو جائے گی ان الابتناء ہا ہونا عقلی کہ یہاں پر ابتناء کون سی ہے؟ عقلی ہے. حسی ابتناء مراد نہیں ہے. اور ابتناء عقلی نام ہی کس چیز کا ہے؟ دلائل کا. فیکون اصول الفقہ تو ہوگا اصول فقہ ما نام اس چیز کا یبتنا ہوا علیہ کہ بنیاد رکھی جائے ہوا اس فقہ کی علیہ ان اصول پر. ویستند اور استناد کی جائے نسبت کی جائے اس فقہ کی الیہ ان اصول کی طرف. سمجھے؟ اب فقہ کی نسبت اور استناد کی جائے گی اصول کی طرف. صحیح ہے. اور فقہ توجہ کرنا اور فقہ کی بنا رکھی جائے گی اصول پر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے اس کا معنی اور کوئی نہیں ہے مگر دلیل ہی کا معنی آئے گا. کیونکہ فقہ یا مسائل فقہ یا احکامات دین یہ ثابت کس چیز سے ہوتے ہیں؟ سے اصول سے. سمجھے نا؟ تو جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کا اس طرح ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ دلیل دو. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ دلیل بیان کرو. آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے آپ نے جو حکم بیان کیا ہے اس کی کیا بیان کرو؟ دلیل بیان کرو. آپ کے اس سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسائل کی جو بنا ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ دلائل پر ہے. آگے سے جو مجیب ہوتا ہے وہ بھی دلیل ڈھونڈنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ مسائل اور احکامات ان کی بنا کس چیز کے اوپر ہے؟ دلائل کے اوپر ہے. تو مسئلے کی نسبت کی جاتی ہے کس چیز کی طرف؟ دلیل کی طرف. نہیں سمجھ میں آیا؟ استناد کا معنی یہی ہے. نسبت کرنے کا معنی یہی ہے. مسئلے کو رکھا جاتا ہے کس چیز کے اوپر؟ دلیل کے اوپر. اب جو رکھا جاتا ہے دلیل کے اوپر تو وہ نظر تو نہیں آتا کہ اوپر مسئلہ ہے نیچے دلیل کھڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ حس تو نہیں ہے، ابتنا حسی تو نہیں ہے، عقلی ہے. جب عقلی ہے تو نام دلیل کا ہے. جب نام دلیل کا ہے تو اصول بمانا کس چیز کے ہے؟ دلیل کے ہے. حسی معنی مراد نہیں ہے. سمجھے؟ پھر مانا کرتا ہوں دیکھنا. فیکون اصول الفقہ تو ہو جائے گا اصول فقہ ما نام اس چیز کا یبتنا کہ بنیاد رکھی جائے ہوا اس کی علیہ اس پر. کس کی؟ کس پر؟ فقہ کی دلائل پر. ہے سمجھ میں؟ ہوا اس فقہ کی بنیاد علیہ اس اصول پر یعنی اصول پر. ویستند اور نسبت کی جائے فقہ کی الیہ کس چیز کی طرف؟ کی طرف. نہیں سمجھ میں؟ فقہ سے مراد مسائل. ضروری نہیں کہ اب فقہ مؤنث کرو اس کے لیے پھر کہو کہ تبتنا اور تستند کیوں نہیں کہا. نہیں سمجھے؟ ولا معنی اور نہیں ہے کوئی معنی لمستند العلم استناد علم کا و مبتنا ہو اور ابتناء علم کا الا دلیل مگر اس کی دلیل. یعنی اس علم کا استناد اس دلیل کی طرف ہے، اس چیز کی طرف ہے تو وہ اس چیز کی دلیل ہے. اور اس علم کی بنیاد اس چیز کی طرف ہے یعنی وہ اس کی دلیل ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ پڑھو عبارت آگے. ولهذا ينتفع ما يقال ان المعنى الوسيع عن الدليل مراد قطعا فأي حاجة إلى جعله بالمعنى اللغوي الشامل للمقصود وغيره. کہتا ہے وبہذا ہم نے جو اوپر تقریر کی نا اس تقریر کے ذریعے سے یندفع ختم ہو گیا ما وہ اعتراض یقالو جو کیا جاتا ہے ان المعنى العرفیہ کے معنی عرفی. اصول کا معنی کون سا؟ الدلیل معنی عرفی. الدلیل یعنی میری مراد کیا ہے؟ دلیل. مراد قطعا قطعی طور پر یہی دلیل والا معنی مراد ہے. فأي حاجت الى جعله تو پھر کیا ضرورت ہے کہ تم نے اس اصول کو بنایا بالمعنی اللغوی معنی لغوی کے معنی میں الشامل للمقصود وغیرہ جو مقصود اور غیر مقصود دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے. کہتے ہیں ہماری اوپر کی تقریر سے یہ اعتراض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا کہ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے
کیا ضرورت ہے اوپر ان النقل خلاف الاصل کہ نقل جو ہے وہ کیا ہے خلاف الاصل ہے. سمجھا جی کہتے ہماری اس اوپر کی تقریر سے اس اعتراض کا جواب ختم ہو گیا کہ کوئی معترض اعتراض کرے کہ آپ بھی مراد یہاں پر اصول سے دلیل لیتے ہو. ہم جو معنی عرفی لینے والے ہیں ہم بھی مراد کیا لیتے ہیں دلیل لیتے ہیں. تو ڈائریکٹ دلیل کا معنی کرنا بہتر ہے یا لغوی معنی کر کے پھر اس کے دو معنوں میں ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے پریشان ہونا اس کی ضرورت ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی حاجت اس کی طرف نہیں ہے. اتنی بڑی تکلیف آپ نے خواہ میں اٹھائی. معنی آپ نے بھی دلیل کا کیا جو لغوی معنی کر رہے ہو معترض کے تحت، معنی ہم نے بھی دلیل کا کیا جو اصطلاحی معنی کر رہے ہیں. تو شروع سے کہہ دیتے کہ دلیل نہیں سمجھ میں آتا. سمجھ گئے. الشامل للمقصود وغیرہ، اس عبارت کا معنی سمجھا کہ لغوی معنی جو ہے وہ شامل ہے مقصود کو بھی، یعنی دلیل کا معنی بھی دیتا ہے وغیرہ ہی، اور ابتناء حصی کا معنی بھی دے رہا ہے. تو آپ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں عموم ہے. نہیں سمجھے؟ اس میں کیا ہے؟ عموم ہے. پھر اس عموم کے بعد آپ تعویلات کر کرا کے کیا کرتے ہو؟ معنی دلیل کرے. فایو حاجت، اس تکلیف اٹھانے کی کیا حاجت ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا مطلب کیا حاجت ہے؟ حاجت کیا حاجت ہے؟ ان النقل خلاف الاصل، نقل خلاف کس چیز کے ہے؟ اصل کے. اصل کیا ہے؟ معنی لغوی. لہذا جب معنی لغوی سے ہی کام نکل رہا ہے تو معنی اصطلاحی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں سمجھ میں، کیونکہ لغوی معنی وہ اس لفظ کا اصلی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلی معنی ہوتا ہے. اصلی معنی، سمجھا نا. اب عبداللہ یہاں سے جاتا ہے گنجو ٹکر، سمجھے؟ گاڑی اپنی ہے. کیا ہے؟ گاڑی اپنی ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہو کہ یہاں سے 10 گاڑیاں تبدیل کر کے 4 سیٹر میں جا کے اپنی گاڑی وہ کیا بہتر چیز ہے. اگرچہ اس میں کچھ خرچہ بھی زیادہ اس پہ آ جائے، اگرچہ وہ رستے میں خراب بھی تھوڑی ہو جائے، لیکن اپنی ہے. نہیں سمجھ؟ تو لغوی معنی اس کا اپنا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ اپنا ہے. اور جو اصطلاحی معنی ہے وہ نقل ہے. وہ کیا ہے؟ نقلی ہے. کیا ہے؟ بس